السلام علیکم خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اخلاص نیت کا موضوع زیر بحث ہے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رفیع مفتی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں چاہوں گا کہ اسی موضوع کے مزید کچھ پہلوؤں کو واضح فرما دیجیے۔ جو اس موضوع پہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو کافی ملتی ہیں ہمیں، اور بڑے مختلف گوشوں میں اپنے مختلف طریقوں سے بات سمجھائی ہے، اور قرآن مجید کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ ایک بات کو مختلف زاویوں سے لاتا ہے بات کو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات سمجھانے کے لیے مختلف موقعوں پر اس نقطے کو واضح کرتے ہیں جو بنیادی نقطہ ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں احادیث میں دیکھیں اگر کسی ایک ٹاپک کو، جیسے یہ اخلاص نیت کا ٹاپک ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں مختلف احادیث نظر آتی ہیں۔ تو اس میں کسی چیز میں کسی پہلو کو بیان کیا گیا، کسی میں کسی کو۔ اب ایک حدیث دیکھیے کہ جس میں ہجرت کے حوالے سے آپ بیان کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: وَعَنْ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد و نیت وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا۔ متفق علیہ۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت آئی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، یعنی ہجرت کا عمل جو تھا فتح مکہ کے بعد ختم ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ جو کہا گیا تھا کہ سب لوگ مدینے میں آ جاؤ، وہ حکم اب ختم ہو گیا، اس کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، یعنی کہ ہجرت تو نہیں رہی، ہجرت کی نیت یہ ہے، یہ اب بھی ہے، اور جہاد کا معاملہ جو ہے وہ تو چلے گئی، جہاد کا عمل بھی چلے گا اور نیت بھی اس کی ہونی چاہیے۔ جب وہ عمل کر رہا ہے تو بندے میں نیت ہونی چاہیے، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جہاد کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ دو چیزیں بتائی گئیں۔ آگے فرمایا چنانچہ جب تمہیں نکلنے کو کہا جائے تو تم بے دھڑک نکلو، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے جہاد کے لیے، کیونکہ وہ تو حکم موجود ہے، یہ نہیں ختم ہوا۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت والا حکم جو دیا گیا تھا کہ مدینہ سب لوگ آ جاؤ، یہ ختم ہوا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا تو ہجرت کی کچھ اقسام ہیں، وہ اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو کیونکہ یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ہے ہی نہیں، دوسری بعض احادیث ہیں جس میں ہجرت کا ذکر آتا ہے، تو ان کو اگر دیکھا جائے ان احادیث کو، تو اس میں جو ہے نا وہ بلکہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے۔ اچھا، اگر اس ٹاپک کو ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ کس طرح کی ہجرت کی اقسام کیا کیا ہیں، تو وہ 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، یہ سورہ انفال میں یہ حکم آیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب کفار جو تھے وہ تمہارے کے لیے چالیں چل رہے تھے، تمہارے لیے چالیں چل رہے تھے، اور تاکہ وہ تمہیں قید کر دیں، چاہتے تھے کہ قید کر دیں۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نا، تو اس موقع پر جو 2-3 دن پہلے کہہ لیں، یا جو وہ آخری ٹائم تھا، اس میں وہ کیا کچھ سوچ رہے تھے، آخری دنوں میں کہہ لیں کیا سوچ رہے تھے، وہ باہم مشورہ کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیتے ہیں اور بس خبر ہی نہیں دیتے، او یقتلوک، یا پھر آپ کو قتل کر دیں، یہ بھی ان کی مشورے میں شامل تھی یہ بات، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں مکے سے، یعنی کہ شہر بدر کر دیں کہ آپ اس شہر میں نہیں رہ سکتے۔ آگے فرمایا وہ یمکرون، یہ لوگ چالیں چل رہے تھے، وہ یمکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چل رہا تھا۔ اللہ کی چال کے لیے خفیہ تدبیر، کیونکہ چال اصل میں خفیہ تدبیر ہوتی ہے، خدا تو خیر کا کام کرتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے یہی لفظ بولا جاتا ہے
کہ خدا اپنی تدبیر کر رہا تھا، مخفی تدبیر بالکل. واللہ خیر الماکرین، اور مخفی تدبیر کرنے میں خدا سب سے بہتر ہے. یعنی خدا کی تدبیر کو تو کاٹا ہی نہیں جا سکتا، اس کو باطل کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ بتایا، یہ سورہ انفال میں بتا دیا. یہ جو تھا یہ وہ موقع ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، یہاں سے مکے کو چھوڑ دیں. یہ اس وقت کا یاد کرو، اس وقت کو جب کہ یہ لوگ کفار تمہیں قید کرنے، قتل کرنے یا شہر بدر کرنے کی چالیں سوچ رہے تھے. یعنی یہ خاص ہجرت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا. یہ رسول کی ہجرت اس ہے. کی یہ پہلی قسم ہے ہجرت ہاں، کی. ہجرت کی پہلی قسم اسے ہم شمار کریں گے کیونکہ ظاہر رسول سے متعلق ہے. تو آگے الفاظ ہے نا وَيَمْكُرُونَ، یہ لوگ چالیں چل رہے تھے کہ ہم تو نبی کو ختم کر دیں گے یا قید کر دیں گے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، یعنی اپنی تدبیر کر رہا تھا. وہ کیا؟ وہ تدبیر یہی تھی کہ آپ کو حکم دے دیا گیا، جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، کہ اللہ نے اپنی تدبیر بتا دی کہ اب آپ نکل جائیں. تو پھر وہ ظاہر نکل گئے. یہ ہجرت کی وہ قسم ہے جو نبی سے متعلق تھی. اور یہ ہجرت ظاہر ہے کہ اللہ نے آیت میں اتاری، آپ کے لیے یہ حکم دیا گیا. یہ آپ کے ساتھ ہی خاص تھا. یہ ہجرت تو دوبارہ نہیں ہوگی نا. کوئی اور رسول ہو تو اس کی زندگی میں جو بھی معاملہ ہونا ہے ہوگا. اچھا، ہجرت کی ایک دوسری قسم ہے. یہ دوسری قسم اس طرح کی ہے کہ اس میں جو ہے نا کوئی بھی دارالاسلام، کوئی بھی جگہ جہاں مسلمان اکٹھے ہیں، مسلمان ایک حکومت کے طور بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ، تو وہ پھر یہ حکم دے سکتے ہیں یا دیتے ہیں، انہیں کہا جائے گا کہ جو سارے لوگ ہیں مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ایک قوت بن کے نا، ایک ہی شہر میں، ایک ہی علاقے میں، یا اگر ملک ہے تو اس ملک میں آ جائیں، سب لوگ ہجرت کر کے آ جائیں. تو یہ دوسرا حکم ہے. اس کے الفاظ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں اور وہ بھی سورہ انفال ہی میں ہے. یعنی کہ وہ تو ابتدائی آیتوں میں تھا. پہلے والا وہ تھی سورہ انفال کی 30 نمبر آیت، اور یہ جو ہے یہ سورہ انفال کی 72 نمبر آیت میں کہا گیا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم، اور اپنے مالوں سے جہاد کیا، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا، جنہوں نے پھر ان کو ٹھکانہ دیا، یعنی جو مدینے کے لوگ تھے نا، یہ ان کے حوالے سے بات ہے، ونصروا، اور نصرت کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر لوگ ہیں. یعنی کہ ہجرت کرنے والوں نے ہجرت کی مدینے کی طرف، مکے کے لوگوں نے یا ارد گرد کے لوگوں نے، اور مدینے والوں نے پھر ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، انہیں سمیٹا اپنے اندر، انہیں کو یعنی سمو دیا، سوسائٹی کا حصہ بن گیا وہ بھی. فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا، اچھا وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، جبکہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ ہجرت کرو، تو وہ ہجرت انہوں نے نہیں کی، وہ ابھی اپنے علاقوں میں ہی ہیں، مختلف شہروں میں یا مختلف جگہوں، بلکہ بستیاں ہی تھیں. مکہ کے تو مین بستی تو مکہ ہی تھی. تو ان کے بارے والے سے کہا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وِلَایَاتِهِمْ، ان کی ولایت جو ہے نا وہ تمہارے ذمے نہیں ہے، یعنی کہ ان کی حمایت کرنا، نصرت کرنا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں. یہ لوگ جو مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں مدینے میں، ان پر یہ ذمہ داری نہیں کہ ان لوگوں کی مشکلات جنہیں کہا گیا آ جاؤ اور وہ نہیں آئے، اپنی جگہ پر ٹکے رہے، کہ اس کے لیے تگ و دو کریں، ان کو اس مصیبت سے نکالیں. نہیں، انہیں جو حکم دیا گیا اس پہ عمل کریں وہ. اچھا، فرمایا من شیء حتی یہاجروا، جب تک یہ ہجرت نہیں کرتے کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. مسلمانوں کو یہ کہہ دیا. تو اس آیت میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ مسلمان سارے سمٹ جائیں اس علاقے میں جس میں ان کو بلایا جا رہا ہے، تاکہ حکومت مضبوط ہو، مسلمان مضبوط ہوں. یہ آیت ظاہر ہے کہ اس پر عمل جو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. ویسے تو یہ حکم کوئی بھی خلیفہ مسلمانوں کی ریاست کا کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی سب لوگ ادھر آ جائیں، ہمارے ملک میں ہجرت کر کے ادھر آ جائیں، ایسا کہہ سکتا ہے. لیکن وہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امیر سلطنت بھی آپ ہی تھے، رسول بھی آپ ہی تھے، آپ پر ہی آیت نازل ہوئی.
تو اس لیے یہ اس پر عمل لازم تھا، کیونکہ جب اللہ کا رسول بلا رہا ہے نا تو پھر انکار ممکن نہیں۔ اللہ نے خود کہہ دیا کہ بھئی کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہاری مدد پھر ہمارا ذمہ نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کا ذمہ نہیں ہے۔ یہ دوسری قسم کی ہجرت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری ہجرت کا بھی ذکر ہے۔ وہ تیسری ہجرت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے وہ بھی، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے جن کی جانیں نکالتے ہیں، توفاہم الملائکہ، فرشتے جن کی جانیں نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، قالوا فیما کنتم، فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ یہ تم کس حال میں پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ تم تو جو ایمان رکھتے تھے اس پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو یہ کہیں گے کہ ہم تو زمین میں کمزور لوگ تھے، یہاں پر کفار ہیں، ہم ان کے خوف سے اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی علاقے میں رہ رہے ہیں اور ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ یہ کسی دارالاسلام میں چلے جائیں جہاں پر دین پر کھل کر یہ عمل کر سکیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو لیکن انہوں نے پسند کیا کہ جس علاقے میں ہمارا کاروبار ہے، جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری جائیدادیں ہیں، تو یہیں رہیں، اور اپنے آپ کو نہیں بچایا کفار کی اس فضا سے، اور دین پر عمل میں اگر پیچھے آنا پڑا تو پیچھے آتے چلے گئے، کہ سمجھوتا کر لیا گویا دین پر انہوں نے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے، ہمارے بس میں ہی نہیں تھا، اس ملک کے لوگ بڑے ظالم تھے اور وہ ہمیں دین پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ فتہاجروا فیہا، اگر تم اس میں ہجرت کر جاتے، اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ چلے جاتے جہاں دین پر عمل ممکن ہے۔ تو اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، چونکہ نہیں کیا تو فرشتے چونکہ جانیں نکال رہے ہیں نا، اب تو وقت ختم ہو چکا، تو بتا دیا کہ ان کا انجام جہنم ہوگا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ تو یہ چیز واضح کر دی کہ اگر ایک آدمی کے لیے اپنے علاقے میں دین پر عمل کرنا ممکن نہیں تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس جگہ پر چلا جائے جہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہے، ورنہ تو اس نے دین کو پر سمجھوتا کر لے کہ دین چھوڑ دیتا ہوں لیکن مجھے آپ کا ساتھ یا یہ جو بھی یہاں میں سہولتیں ہیں میں ان کو نہیں چھوڑ رہا، تو یہ قابل سزا جرم ہے۔ موجودہ جمہوریت کے دور میں بلد کفر اور بلد اسلام میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ اصطلاح جو ہے بلد کفر اور بلد اسلام کی، یہ ہمارے علماء نے بولی ہے، اور اسی وجہ سے یہ حدیثوں میں بھی آتی ہے اور تفسیروں میں بھی اس کا اس طرح ذکر آتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ بلد الاسلام تو اس کو کہہ دیں گے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، اس کو بلد الکفر کس کو کہیں گے؟ وہ تو اس علاقے کو کہہ سکتے ہیں جہاں پر اسلام کی دعوت دی گئی اور لوگوں نے رد کر دیا، کفر اختیار کیا، اور پھر مسلمانوں سے وہ جنگ کے پرآمادہ ہوئے، تو اب اسے کہیں گے۔ لیکن اس وقت جو آپ نے جمہوریت کے حوالے سے بات کی، اس وقت نہ کوئی دعوت کا معاملہ اس طریقے سے ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو ایک اسلامی حکومت کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ بھی ہم یہ دعوت دے رہے ہیں اور آپ اس کا انکار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے۔ انفرادی طور پر چھوٹے چھوٹے گروہ یا جماعتیں تو ضرور ہیں کہ جو جا کے تبلیغ کرتی رہتی ہیں، لیکن اس سے ایک بلد اسلام اور بلد کفر نہیں بنتا۔ وہ بلد اسلام تو اس لیے کہہ دیں گے کہ بھئی اس میں مسلمانوں کی حکومت تو کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ لفظ صحیح معنوں میں بولا گیا ہے کہ مکہ جو بلد الکفر تھا، جب وہ نبی کی تکذیب کر کے نکال دیا انہوں نے اس کو، اگر وہاں کوئی بندہ ٹکا رہتا اور وہ کفار کے ساتھ صلح کر کے رہتا باوجود ایمان کے، تو یہ والی غلطی جو بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، یہ پھر اس کا مرتکب ہوتا وہ۔ تو اس دور میں اس طرح کی اصطلاح نہیں ہم بول سکتے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ کیا ہجرت کا تعلق صرف جگہ ہی سے ہے؟
حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا لفظ اس سے وسیع تر معنوں میں بولا گیا ہے، حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ ادروائز یہ جو تینوں ہجرتیں میں نے ذکر جس کا کیا نا، نبی کو کہا ہجرت کر جاؤ کا جو حکم دیا گیا وہ بھی تھا کہ مکے کی جگہ کو چھوڑو اور مدینے چلے جاؤ، جہاں پر جو بھی طے تھا۔ اور اسی طرح پھر جو کہا گیا کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ بھی سمٹ آؤ مدینے کی طرف، تمام لوگوں کو جو مختلف بستیوں میں مسلمان ہو چکے تھے، اکا دکا لوگ، ان کو کہا ادھر آ جاؤ، یہ بھی ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ آنا ہے۔ تیسری یہ جو ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی علاقہ ہے اور وہاں دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ اس علاقے کو چھوڑیں اور اس علاقے میں چلے جائیں، اس جگہ چلے جائیں جہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہے۔ یہ بات تو آیتوں میں جو آ رہی ہے نا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلنے کو ہجرت کہا گیا، لیکن حدیث میں نا الفاظ مختلف ہیں۔ وہ الفاظ جو ہیں وہ یہ ہے کہ میں وہ حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، من لسانہ ہی، جس کی زبان سے، ویدی، اور جس کے ہاتھ سے۔ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ شخص ہے جس نے ہجرت کی ان چیزوں سے جن کو اللہ نے منع کیا ہے، یعنی کہ جس نے حرام سے ہجرت کر کے حلال کی طرف آیا، جس نے کہہ دیا کہ حرام میری زندگی میں نہیں رہے گا، میں سب حلال کام، جائز کام، شریعت کے مطابق کام کروں گا، تو اس کو بھی مہاجر کہا گیا۔ یہ معنوی انداز میں ہے، یعنی اس میں جگہ کی تو کوئی نہیں نا، بندہ اپنی جگہ پہ رہ کے انہیں اپنے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ میں خدا کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دوں گا اور خدا کی پسندیدہ چیزوں تک اپنے آپ کو محدود کر لوں گا، تو اس معنوں میں بھی ہجرت کا لفظ بولا گیا۔ آج کے دور میں سب سے بہترین ہجرت کون سی ہوگی؟ یہ بات جو حدیث میں جس طرح آئی ہے، یہ ہجرت تو خیر لازمی ہجرت ہے نا، یہ تو جو ہی کوئی لوگ ایمان لائے تھے، مکے میں بھی ایمان لائے تھے، یہ ہجرت تو انہوں نے کی ہی کی تھی، تو حقیقت ہجرت تو انہوں نے پائی جاتی تھی۔ اب معاملہ ہے کہ جیسے جیسے کسی کے حالات ہیں، کسی کو کیا صورتحال پیش آئی یا خدا کا کوئی حکم آیا تو اس کے مطابق اسے ہجرت کرنی پڑی۔ یہاں بھی اگر ایک آدمی فرض کیجیے ایسے علاقے میں رہ رہے جیسے ویسٹ کے بعد ممالک ہیں جس میں فحاشی بہت زیادہ ہے، انسان کا بچنا، اس کی اولادوں کا سلامت رہنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو وہاں سے اسے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہجرت کرے، نہ کہ وہ اپنی نسلوں کو ایک باقاعدہ رسک میں ڈال دے کہ بچ گئے تو بچ گیا، مر گئے تو مر گیا، یعنی کہ ایمانی اعتبار سے معاملہ برباد ہو گیا تو ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں، اس کی صاحب ایمان کو اجازت نہیں ہے، نہ صاحب ایمان اس کو افورڈ کرے گا کبھی بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب سے بنیادی اور ایک خاص ہجرت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس دور میں جیسا کہ پہلے بھی حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے ایک عورت کے لیے ہجرت کی۔ اسی طریقے سے اور بھی کیسز ہو سکتے ہیں، یعنی ایک شخص فرض کریں مسلمان ہے اور اس کا وہاں پہ کاروبار ہے اور وہ کاروبار کی نیت سے ہجرت کر رہا ہے، کیا اس میں منافقت کا کوئی شبہ تو نہیں پیدا ہو جاتا؟ منافقت کا جی نہیں، منافقت کا تو تب ہوگا کہ اگر وہ ہجرت کسی اور وجہ سے کر رہا ہے اور بظاہر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اللہ رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہوں یا قرآن کے فلاں حکم کے پر عمل کرتے ہوئے کر رہا ہوں، حقیقت یہ نہیں ہے، تو یہ تو منافقت ہو گئی اس صورت میں۔ یا وہ واضح کر دے کہ میں کاروبار کی نیت سے آ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہاں، تو اسے لفظ ہجرت جو ہے نا، جو ایک اصطلاحی لفظ ہے ہجرت، جس کا بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے اس کے ہجرت کا، تو وہ نہیں بولا جا سکتا میں نے وہ علاقہ چھوڑا اور مائگریٹ کر گیا اس طرف، یہ لفظ بول سکتے ہیں آپ۔ وہ ہجرت کا لفظ جو دینی اعتبار سے معنی رکھتا ہے اور جس پر اجر و ثواب کی توقع ہے وہ نہیں بولا جا سکتا۔ اور وہ بھی اس میں ایک اور پہلو بھی اب دیکھ لیں کہ اگر ایک آدمی نے معاشی حالات سے تنگ آ کر ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلا گیا ہے تو وہ اس کا اجر تو پائے گا کہ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بہتر معاش کو تلاش کر رہا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں نہیں معاملہ کوئی۔ معاملہ تب ہوگا کہ جب موقع ہجرت کا ہو، اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کا ہو، اور یہ صرف کاروبار کے لیے کر رہا ہو۔
بنیادی حیثیت نیت ہی کو حاصل ہے کہ ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا ہے، پیچھے تو ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، پروگرام کیا ہے، کیوں جا رہا ہے، کون سی چیز اگر اسے یہاں مل جائے تو یہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا، کون سی چیز جو نہیں میسر تو وہ لے کے جا رہی ہے، وہ اندر کیا چیز ہے، کیا کون سی تمنا، کون سی آرزو ہے، تو وہ نیت جو ہے نا وہ واضح کر دیتی ہے کہ جی میں اس لیے کر رہا ہوں۔ یعنی بندہ مومن کے زندگی میں ہر کام کے لحاظ سے اگر نیت اس کی ٹھیک ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ساری زندگی عبادت ہی بن جائے۔ ہاں بالکل، جب بندہ مومن ہے تو وہ اصل میں خدائی کے لیے جی رہا ہے نا، مطلب ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، کہ میری بندگی کریں اس لیے تخلیق کیا ہے، تو اگر وہ اس کی نیت یہی ہے کہ میں اپنے مقصد تخلیق کے حوالے سے جینا چاہتا ہوں تو عبادت ہی عبادت ہے، ساری زندگی اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے۔ شریعت کے مطابق تمام معاشرت، معیشت، سیاست کے تینوں بڑے شعبے جو ہیں ان سب میں جب وہ خدا کی رہنمائی میں چلے گا تو عبادت ہی عبادت ہوگی۔ سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔